أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. الحمدللہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. تو سب سے پہلے ترجمہ اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے یہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہاجروا ہجرت کی. ہاجروا کا معنی کیا ہے؟ جن لوگوں نے ہجرت کی فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. فی اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں. من بعد، اس کے بعد ما، جو ظلم کیا گیا ان پر. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا. لنبوئنہم، البتہ ضرور بضرور ہم ٹھکانہ دیں گے انہیں فی الدنیا، دنیا میں حسنتاً، اچھائی کا اچھا ٹھکانہ دیں گے. ہم انہیں دنیا میں ضرور بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا جو اجر ہے اکبر، وہ بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. الذین، جن لوگوں نے صبر کیا. وعلی ربہم، اور اپنے رب پہ یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں. یعنی جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں. وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا، آپ سے پہلے، مگر رجالا، مردوں کو. یعنی ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجا. نوحی، ہم وحی کرتے ہیں الیہم، ان کی طرف. فاسألو، تو تم پوچھ لو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، یاد رکھنے والوں سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. یعنی ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. ہم ان کے پاس وحی بھیجتے ہیں
اگر تم یاد رکھنے والوں سے پوچھ لیا کرو، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہ جانتے ہو۔ بالبینات والزبر، بینات واضح دلائل کے ساتھ، والزبر اور صحیفوں کے ساتھ، واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ۔ وانزلنا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا الیکا تیری طرف، الذکر ذکر کو، ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا، لتبینا تاکہ آپ بیان کر دے، للناس لوگوں کے لیے، ما وہ جو نزل نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف، ولعلہم اور تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں۔ ہم نے آپ پہ یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کی وضاحت کریں جو ان پہ نازل کی گئی ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ افا امینا، کیا، فا تو، امینا بے خوف ہو گئے۔ یہاں پہ تین الفاظ ہیں، کا معنی کیا، فا کا معنی تو، امینا بے خوف ہو گئے۔ افا امینا تو کیا بے خوف ہو گئے، الذین وہ لوگ، مکرو جنہوں نے تدبیر کی، السیئات برائیوں کی، تو کیا بری تدبیریں کرنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے، ان یہ کہ یخسف اللہ دنسا دے گا اللہ تعالیٰ بہم ان کو، الارض زمین میں، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا، او یأتیہم یا لے آئے ان پر، العذاب عذاب کو، من حیث ایسی جگہ سے، لا یشعرون جس کا وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا یا ان پہ ایسی جگہ سے عذاب آ جائے کہ انہیں اس کی خبر ہی نہ ہو، او یا یأخذہم وہ انہیں پکڑ لے، فی تقلبہم ان کے چلنے پھرنے میں، فما ہم بمعجزین تو وہ عاجز کرنے والے نہیں ہے، یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ او یأخذہم یا وہ انہیں پکڑ لے، علی تخوف خوفزدہ کر کے، فإن ربکم پس بے شک تمہارا رب جو ہے، لرؤوف البتہ بہت شفیق رحیم نہایت مہربان ہے۔ اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اولم یرو اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی ما اس چیز کی طرف، خلق اللہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، من شیء کچھ بھی، یتفیأ ڈلتا ہے، ظلالہ اس کا سایہ، عن الیمین دائیں جانب سے، والشمائل اور بائیں جانب کی طرف، یعنی کیا انہوں نے وہ چیز نہیں دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دائیں بائیں ڈلتا ہے، سجدن للہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، وہم داخرون اور وہ عاجزی کرنے والے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجد وہ سجدہ کرتا ہے، اور وللہ اور اللہ ہی کے لیے یسجد سجدہ کرتی ہیں، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ میں زمین میں ہے، من دابت چوپایوں میں سے، والملائکہ اور فرشتوں میں سے، وہم لا یستکبرون اور وہ نہیں تکبر کرتے، کہ آسمان اور زمین میں جو بھی جاندار ہے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، من فوقہم ان کے اوپر سے، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، وہ اپنے اوپر سے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں کہ یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو آج جو آیات جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، تلاوت کی ہے، ترجمہ جن کا بیان کیا،
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کر کے ان کے اجر عظیم کی بات کی ہے. ایمان والوں کا ذکر کر کے ان کے اجر عظیم کی بات کی ہے. تو اس سلسلے میں جن اہل ایمان نے ابتدائی دور میں تکالیف اٹھائی تھی اور پھر ہجرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. دنیا میں ان کو اچھا ٹھکانہ اور آخرت میں بہتر اجر و ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، یعنی انہوں نے اپنا گھر بار اور ہر چیز کسی مالی مفاد یا دوسرے مقصد کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ دین پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے ہر چیز کو چھوڑ دی. اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہجرت کرنا مسلمانوں پہ فرض تھا. اس زمانے میں مکہ کے اندر اہل ایمان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. دینی شعائر اور احکامات پہ کھلے عام عمل کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ان حالات میں ان کا مکے کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ضروری ہو گیا. تو مکی زندگی میں مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف. حبشہ کی طرف یہ کے بعد دیگر 2 جماعتیں گئی، ایک چھوٹی تھی اور ایک بڑی. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حبشہ جانے والے لوگ بھی مدینہ آ گئے. بعض لوگ کم و بیش 14 سال تک حبشہ میں مقیم رہے. جب مدینہ میں مسلمانوں کے پاؤں جم گئے، بدر، احد اور احزاب کے واقعات ہو چکے، بلکہ بعض تو خیبر کی لڑائی کے موقع پہ حبشہ سے مدینہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ دیکھو، ظاہری ہجرت تو یہ ہے کہ انسان اپنا وطن، گھر بار، کاروبار چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، لیکن ہجرت کا ایک باطنی پہلو بھی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے، یعنی جس کے ذات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان، مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف بھی فرمائی. ایمان کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر کی تصدیق کرے. اور حقیقی مومن وہ ہے من آمن بوائقہ جارہ، من امین بوائقہ جارہ، جو اپنے پڑوسی کو امن اور امان میں رکھتا ہے، اسے تکلیف نہیں پہنچاتا. اور اسی طرح جہاد کا باطنی معنی یہ بیان کیا، والمجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد حقیقت میں وہ ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا. وہ اپنے نفس پہ اس طرح کنٹرول کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی وساوس اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو بہرحال حضور نے مہاجر کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی کہ جو شخص اللہ کی ممنوعہ چیزوں کے قریب نہیں جاتا، وہی حقیقی مہاجر ہے. مفسرین نے ہجرت کی بہت سی قسمیں بیان کی ہے. پہلی قسم اپنی ایمان، جان اور مال کی حفاظت سے متعلق ہے. پھر اس کے آگے 6 قسمیں ہیں. مثلا انسان کسی ایسے دارالکفر میں رہتا ہے جہاں دینی احکام پر، دینی فرائض ادا کرنے پہ پابندی ہو، تو ایسی صورت میں ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے تاکہ وہ دارالاسلام میں پہنچ کر اپنے دینی فرائض کو ادا کر سکے.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دار البدعات سے ہجرت کرنا بھی ضروری ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسی جگہ مقیم ہے جہاں اہل بدعت کا غلبہ ہے یا صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے، تو ایک سچے مومن کے لیے وہاں رہنا درست نہیں ہے، بلکہ وہاں سے نکلنا فرض ہو جاتا ہے۔ طلب رزق حلال بھی فرائض میں داخل ہے۔ اگر کسی آدمی کو کسی مقام پر رزق حلال میسر آنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اس جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جائے جہاں سے حلال رزق میسر آ سکتا ہوں۔ بعض اوقات جسمانی اذیت سے بچاؤ کے لیے بھی ہجرت کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے۔ کافر ان کے جانی دشمن بن چکے تھے تو انہیں کہنا پڑا انی مہاجر الی ربی، کہ میں تو اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ میں تو اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ فرعونی انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، فخرج منها خائفا يترقب، تو اب وحشت کی حالت میں وہاں سے نکل گئے۔ بعض اوقات آب و ہوا کی ناموافقیت کی وجہ سے امراض لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ترک وطن جائز ہوتا ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو بعض لوگوں کو وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی، وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو فلاں دیہات میں چلے جانا چاہیے جہاں کی آب و ہوا ان کے لیے نسبتاً بہتر ہے، اور وہاں انہیں اونٹوں کا دودھ بھی میسر ہوگا۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ چوری ڈاکے وغیرہ کا مستقل خطرہ ہو، حفاظت مال کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو، تو ایسی جگہ سے دارالامن کی طرف ہجرت کرنا یہ بھی جائز ہے۔ یہ تو حفاظتی نقطۂ نظر سے ہجرت کی اقسام تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض اوقات طلب اور جستجو کے لیے بھی ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ زمین میں چل پھرو، آثار قدیمہ کو دیکھو، غور کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو اس حکم کی تعمیل میں عبرت حاصل کرنے کے لیے نکلنا بھی ہجرت ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح انسان حج اور عمرے کے لیے نکلتا ہے، یہ فرض اور واجب میں داخل ہے۔ جہاد کے لیے ترک وطن فرض ہے، بعض اوقات یہ واجب ہوتا ہے، بعض اوقات مستحب ہوتا ہے۔ تبلیغ بھی جہاد کا ایک شعبہ ہے۔ یہ سفر بھی حالات کے مطابق کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے۔ اسی طرح تجارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی ہجرت میں داخل ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ بعض اوقات علم کے حصول کے لیے بھی ہجرت کرنا فرض عین ہوتا ہے اور بعض اوقات فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بابرکت مقامات جن میں سے بیت اللہ شریف، مسجد اقصی، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا کہ وہاں پہ عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی ہجرت میں داخل ہے۔ اور اسی طرح پھر سرحدوں کی حفاظت یعنی رباط کے لیے ہجرت کرنا پڑتی ہے، یہ بھی بعض اوقات فرض عین اور بعض اوقات فرض کفایہ ہوتی ہے۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ دوست احباب یا عزیز و اقارب کی ملاقات کے لیے وطن چھوڑ کے جانا بھی ہجرت ہی کی ایک قسم ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، تو ایسے لوگوں کا صلہ یہ ہوگا، ایسے لوگوں کا صلہ یہ ہوگا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ انہیں ہم دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ تو جب مسلمان بے حد تکالیف برداشت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں
نہایت اچھا ٹھکانہ عطا کیا، قلیل عرصے میں انہیں ہر چیز عطا کی، حکومت بھی دی، مال و دولت سے بھی نوازا، مکانات اور کاروبار عطا کیے، عزت بخشی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ مرکز اسلام بن گیا، اور اس طرح مہاجرین کے نقصان اور ان کی جسمانی اور ذہنی تکالیف کا ازالہ ہو گیا۔ یہ تو دنیا میں عطا کیا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا اجر و ثواب تو بہت بڑا ہے جو آگے چل کے حاصل ہوگا، جس کے مقابلے میں پوری دنیا کا ساز و سامان بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہجرت کی تکالیف برداشت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس کی تکالیف اور مصائب کا ازالہ اس دنیا میں ضرور ہی کر دیا جائے۔ اس بات میں شک نہیں کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مجموعی حیثیت سے بہت کچھ دیا، مگر ایسے مسلمان بھی تھے جو ہجرت کے بعد بے سر و سامانی کی حالت ہی میں اس دنیا سے جلدی رخصت ہو گئے، انہوں نے خوشحالی کا دور نہ دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہجرت کے بعد جو لوگ لمبی مدت تک زندہ رہے انہوں نے بڑے فائدے اٹھائے، لیکن بعض ایسے بھی تھے جو اسلام کے غلبے کا پورا پھل نہ کھا سکے اور جلد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کا پھل دنیا میں پک چکا تھا، انہوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اسی لیے مہاجرین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب وہ مکہ مکرمہ آئے تو وہاں 3 دن سے زیادہ قیام نہ کرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی موت کا وقت وہی آ جائے اور ان کی ہجرت نامکمل رہ جائے۔ ایک صحابی قیام مکہ کے دوران اونٹنی سے گر کے ہلاک ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اے اللہ، میرے جن صحابہ نے ہجرت کی ہے ان کی ہجرت کو نافذ فرما، یعنی ان کی ہجرت باطل نہ ہو جائے۔ مکے کی سرزمین میں فوت ہو کے دفن ہونا اگرچہ نیت کے اعتبار سے نہ بھی ہو، مگر پھر بھی ان کے اجر و ثواب میں کمی کا امکان تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان شان الہجرت کبیرہ، کہ ہجرت کا معاملہ بہت بڑا ہے، جس کسی نے جتنی زیادہ تکالیف برداشت کی ان کے لیے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آپ اس بات کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہجرت کے بعد کسی مہاجر کی موت مدینے کی بجائے مکہ میں ہو، اور پھر آگے آخر میں فرمایا کہ آخرت کا اجر ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے، کاش کہ وہ اس بات کو کیا کرتے، سمجھتے جانتے، اگر لوگوں کو اس کا علم ہوتا۔ یہ اجر مہاجرین کے لیے ہے، الذین صبروا، جنہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، ہر تکلیف کو، مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، زبان پہ حرف شکایت نہ لائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا چاہتے تھے، مگر کافر ان کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اور انہیں مکہ سے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ نے کافروں سے سودے بازی کی اور اپنا سارے کا سارا اثاثہ ان کے سپرد کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا تو فرمایا کہ صہیب نے سب کچھ لٹا کے بھی بڑا نفع کمایا۔ حضرت عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ صہیب وہ شخص ہے لو لم یخف اللہ لم یعصی، اگر اسے اللہ کا خوف نہ بھی ہوتا تب بھی وہ نافرمانی نہ کرتا۔ تو صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے پاکیزہ دل انسان تھے۔ بہرحال مہاجرین نے کفار کے ہاتھوں سے بڑے دکھ سہے، بعض کے بچے رکھ لیے گئے، بعض کی بیویوں کو روک لیا گیا، لیکن اسلام کے ان شیدائیوں نے ہر قسم کی مالی، جسمانی اور ذہنی تکالیف برداشت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کی، اور پھر ان تکالیف پہ صبر کیا۔ وعلی ربہم یتوکلون، انہوں نے بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہی کیا، اگر اللہ پہ بھروسہ نہ ہوتا تو اتنی تکالیف کیسے برداشت کر سکتے۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی
ان کی قدر کا دانی کی اور انعامات سے نوازا۔ گزشتہ رکوع میں گزر چکا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو ہماری توحید کی دعوت دے۔ تو پھر رسول کی ایک خاص صفت یہ بیان کی گئی کہ رسول جو ہے صرف مرد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو کبھی رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو، یعنی منصب رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کا انتخاب کیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، ان کا ذکر قرآن میں بھی کیا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام، فرعون کی بیوی، مگر اللہ تعالیٰ نے رسالت کا منصب اور نبوت کسی عورت کو عطا نہیں فرمایا، مردوں کو رسول بنایا، اور ساتھ میں نوحی الیہم، ان کی طرف وحی بھی کی۔ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر امت کے نبی اور رسول نے اپنی امت کو یہی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ نبی جو ہے وہ ہمیشہ توحید کی دعوت دیتا رہتا ہے، شرک سے منع کرتا رہتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اجمالاً کیا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعثت رسول میں یا بعثت رسول میں اگر تمہیں کچھ شک اور تردد ہے یا ان کی تعلیمات کے متعلق تسلی کرنا چاہو، بس الو ذکری، تو پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ اگر انبیاء کی تاریخ تم نہیں جانتے تو ان صاحب علم لوگوں سے پوچھو جن کو انبیاء کے واقعات یاد ہے۔ اہل کتاب اور بعض دوسرے لوگوں میں بھی بعض اہل علم ہمیشہ رہے ہیں جو اخبار ماضیہ کا علم رکھتے تھے، وہ سابقہ امتوں اور ان کے انبیاء کے حالات اور واقعات سے واقف ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہماری بات کی تصدیق تم ایسے لوگوں سے کر سکتے ہو جو تمہیں بتائیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہر امت، گروہ اور قوم میں انبیاء مبعوث فرمائے جنہوں نے اپنی اپنی اقوام کو اللہ کی طرف دعوت دی اور کفر اور شرک سے منع کیا۔ آیت کے اس حصے میں مفسرین نے یہ بات بھی مستنبط کی ہے کہ اس آخری امت میں مسائل دینیہ سے ناواقف لوگوں کو اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان سے مسئلہ پوچھ کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تقلید اسی بات کا نام ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھ کر اس پہ عمل کریں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اہل علم پہ مکمل اعتماد ہو، ان کی بات کو بغیر دلیل تسلیم کیا جائے۔ جو چیزیں قرآن اور سنت میں صراحتاً مذکور ہے ان پر تو من عن عمل کرنا ہی ضروری ہے، اور وہاں کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ جن مسائل کے متعلق قرآن اور حدیث میں صراحت موجود نہ ہو ان کو معلوم کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجتہد حضرات ہی کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں میں تعارض پایا جاتا ہے، اس کو دور کرنا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ مجتہد ہی کر سکتا ہے۔ تو ایسے مسائل میں کسی مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہی تقلید کہلاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے اس قسم کی تقلید وجوب کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ وہ خود ایسے مسائل حل نہیں کر سکتے، ان کی استعداد نہیں رکھتے، اور بعض اوقات بڑے بڑے صاحب علم لوگ بھی بعض مسائل کے حل کرنے میں عاجز آ جاتے ہیں، وہ کسی تعارض کو دور نہیں کر سکتے یا کسی مسئلے میں استنباط سے عاجز آ جاتے ہیں۔ مثلا امام راضی، امام غزالی، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہ، وہ قرآن اور سنت کو بخوبی جاننے کے باوجود فروعات میں ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کے مقلد تھے۔ کہتے تھے کہ ہم بھی قرآن اور سنت کو جانتے ہیں، مگر جو کچھ ائمہ سلف جانتے تھے
ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، جس طرح وہ اجتہاد کر سکتے تھے ہماری وہ طاقت نہیں۔ تو یہ بزرگ بھی ائمہ سلف پہ اعتماد کرتے تھے۔ چنانچہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسلک رکھتے تھے، امام راضی اور امام غزالی شافعی تھے، امام ابن تیمیہ حافظ الحدیث ہونے کے باوجود امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔ تو یہ تقلید بری چیز نہیں ہے، بلکہ جس اندھی تقلید کی مذمت قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ مشرکانہ تقلید ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے خلاف ہو، اور مقلدین صرف آبا و اجداد کی رسم کے طور پہ اسے سینے سے لگائے ہوئے ہو، اور اس کے مقابلے میں صریح حکم بھی ٹھکرا دیں، ایسی تقلید حرام ہے۔ اس وقت جو فقہی اختلاف حنفی، مالکی، شافعی وغیرہ پائے جاتے ہیں، ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ فرقہ واریت کے ضد میں آتے ہیں۔ یہ تو صرف فہم اور دلیل کی بات ہوتی ہے، جس سے مناظر قسم کے لوگ خواہ مخواہ طول دے کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں۔ فروعی اختلاف کی مثال حرمت سود کے متعلق دی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سود کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں صرف 6 چیزوں کا ذکر کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 6 چیزوں کے علاوہ بھی کوئی چیز سود میں آتی ہے یا نہیں؟ تو پھر ائمہ کرام اس بات پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ سود کی حرمت مذکورہ 6 چیزوں کی ذات تک محدود ہے، یا یہ حرمت ان میں موجود کسی علت کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ اب اگر وجہ حرمت علت ہے تو اس کی تلاش کی جائے گی۔ اب علت کی جستجو میں چاروں ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے، کسی نے کسی چیز کو علت قرار دیا اور کسی نے کسی چیز کو، لیکن سود کی حرمت کے متعلق سارے متفق ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ سود کیوں حرام ہے، اور ایسا اختلاف ہرگز معیوب نہیں ہے۔ اس معاملے میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا بیج نہیں بونا چاہیے۔ کوئی شخص اپنے مسلک کو بے شک ترجیح دے، لیکن دوسرے کو غلط نہ کہے۔ تو بہرحال ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو رسول بنا کے بھیجا بالبینات ہی، کھلی نشانیوں کے ساتھ، یعنی ہم نے ان رسولوں کو معجزات اور احکامات دے کے بھیجا ہے۔ وہ زبر اور صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں بھی عطا فرمائی۔ صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہا جاتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں بھی اپنے رسولوں کو عطا کی، اور سب سے آخر میں وانزلنا الیک کا ذکر، اے آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا۔ ذکر کا معنی نصیحت ہے، یہ قرآن مجید کے ایک نام بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید سے بڑھ کے کوئی چیز نصیحت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز بیان کر دے جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ نبی کی زبان سے قرآن مجید کی تبیین اور تشریح بھی ضروری ہے۔ اس امت کے لیے قرآن مجید کو اساسی قانون کی حیثیت حاصل ہے، اور جبکہ سنت اس کی تبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان اور اس کے عمل سے جس چیز کو ظاہر کیا ہے وہ سنت ہے۔ بعض گمراہ فرقے نبی کو محض ڈاکیے سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے کہ نبی اللہ کا پیغام پہنچا کر پھر لا تعلق ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ قرآن کی تشریح اور تبیین بھی نبی کا کام ہے۔ حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث قرآن مجید کی شرح ہے۔ امام شافعی اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ صحیح حدیث قرآن کی شرح ہے، البتہ غلط اور موضوع حدیث ناقابل عمل ہے، جنہیں محدثین اعظام نے چھانٹ کر علیحدہ کر دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرا مسلک یہ ہے کہ قرآن مجید کی تشریح کے لیے میں سب سے پہلے قرآن کو دیکھتا ہوں، کیونکہ بعض چیزوں کی تشریح خود قرآن پاک کرتا ہے۔ اگر ایک مقام پہ کسی بات میں اجمال ہے تو دوسرے مقام پہ تفصیل مل جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن مجید سے نہ ملے تو پھر میں سنت ثابتہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
وہاں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اگر وہاں بھی کوئی چیز ثابت نہ ہو تو پھر صحابہ کے عمل کو دیکھتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید کے اولین شاگرد اور متعلمین اور عاملین یہی لوگ ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں صحابہ کا اتفاق ہو تو میں اس کو اختیار کرتا ہوں، اور اگر ان میں اختلاف ہو تو پھر میں از خود ترجیح دیتا ہوں اور زیادہ راجح چیز کو اپنا لیتا ہوں۔ تو یہ تین چیزیں مسلم الاصول ہے۔ صحابہ کے بعد ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ خود اجتہاد کرتے ہیں کہ اسی میں خیریت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں فَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَتُبَيِّنُ، کہ سنت ہی قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اس کو بیان کرتی ہے۔ تو جو لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ان کا انکار سنت صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ قرآن مجید کی منمانی تفسیر کر سکے۔ تو ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل فرما کر آپ کو تشریح کا حکم بھی دے دیا۔ اب یہ لوگوں کا فرض ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اس کلام الہی میں غور و فکر کرے۔ جن احکام الہی کی اللہ کے نبی نے تفصیل بیان کر دی اس پہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ تو قرآن میں غور و فکر کی دعوت خود قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ دی ہے۔ اب یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ کس حد تک عمل درآمد کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منکرین قرآن اور منکرین رسالت کو ان کی ریشہ دوائیوں پر سخت تنبیہ فرمائی ہے، اور ان کے بعد سزاؤں کا ذکر کر کے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے؟ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے؟ امن کا معنی امن میں ہو جانا، بے خوف ہو جانا، یعنی جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، انبیاء کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ کے پروگرام کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، اس کی توحید کی مخالفت کرتے ہیں، انبیاء کی ہلاکت کے درپے ہیں، اہل ایمان کو ان کے دین سے روکنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وہ مختلف صورتیں بیان فرمائی ہے جن میں یہ لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کی پہلی صورت یہ ہے یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے۔ ان لوگوں کو کچھ احساس نہیں کہ اللہ کی پیدا کردہ جس زمین پہ یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ چاہے تو اسی زمین میں ان کو غرق کر دے۔ اس قسم کی مثال دنیا میں پہلے ہی قائم ہو چکی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے مال و دولت اور خزانوں کے ساتھ زمین میں دسا دیا۔ ہر زمانے میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نہایت غرور اور تکبر کی حالت میں پل سے گزر رہا تھا، اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، متکبرانہ چال سے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اسے زمین کے اندر دسا دیا۔ یہ شخص تب سے زمین میں دستا چلا جا رہا ہے، اس کا قدم اس وقت کہیں ٹھکے گا جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کی اتنی سخت سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دوسری صورت یہ بیان فرمائی او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یعنی یا ان پہ ایسی جگہ سے عذاب لے آئے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو۔ بعض اقوام کو ایسے ذرائع سے بھی سزا ملتی رہی ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ مثال کے طور پہ مسلمانوں کے ہاتھوں مکے والوں پہ میدان بدر میں جو آفت آئی وہ اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ مکے سے سامان ضرب و حرب سے لیس 1000 فوج لے کے نکلے، کھانے پینے کا سامان موجود تھا، وہ ایک ہی لمحے میں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو ذلیل اور خوار کر دیا۔
ان کے 70 افراد مارے گئے اور 70 قیدی بنے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب لے آئے جو ان کے گمان میں بھی نہ ہو. اور تیسری شکل سزا کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی او یأخذہم فی تقلبہم، یا ان کو چلنے پھرنے کی وقت ہی پکڑ لے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے اپنی مخلوق کی گرفت کر لے. کوئی آسمانی آفت نازل ہو جائے، حادثہ پیش آ جائے، یا کوئی طوفان باد اور باران آ جائے، تو ایسے لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت ان کے بستر پہ بھی کر سکتا ہے. چلتے پھرتے کاروبار کرتے، جشن مناتے یا کسی اور کام میں مصروف ہونے کی صورت میں بھی وہ گرفت کرنے پہ قادر ہے. تو انہیں اللہ کے پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فما ہم بمعجزین، وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہے، وہ اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتے. وہ اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتے. اور چوتھی صورت عذاب کی یہ بیان فرمائی او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں خوف دلانے کے بعد پکڑ لے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسری قوم یا فرد کو مبتلا بلا میں مبتلا دیکھ کے خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں خود خوف میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کی باری آ جاتی ہے اور وہ بھی عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. اکثر مفسرین نے تخوف کا معنی خوف دلانا ہی کیا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لفظ کے صحیح معنی کے تعین میں تردد تھا. صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ کہ تخوف کا معنی کیا ہے. بعض نے، جن میں عبداللہ ابن عباس بھی شامل ہے، فرمایا کہ اس کا معنی تنقص ہے، یعنی کسی چیز کو کم کر دینا. آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کا ثبوت عربوں کے کسی کلام سے پیش کر سکتے ہو؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا ہاں، قبیلہ حذل کے عمر رسیدہ شاعر، اس نے یہ شعر کہا ہے تخوف رحل منها تامكا قريدا كما تخوف عودا نبعت السفن، کہ کجاوے نے اس اونٹنی کے مضبوط کوہان کو اس طرح کم کر دیا، گٹھا دیا جس طرح کمان کی لکڑی کو ریتی کم کر دیتی ہے. تو اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علیکم بدیوانکم، کہ تم اپنی دیوان کو لازم پکڑ لو. لوگوں نے پوچھا حضرت ہمارا دیوان کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے اشعار ہے، کیونکہ یہاں پہ تخوف کو کم کرنے کے معنی میں استعمال کیا گیا، یعنی زمانہ جاہلیت کے اشعار ہیں، ان کو سیکھا کرو اور پڑھا کرو. فإن فیہ تفسیر کتابکم ومعانی کلامکم، کہ اس میں تمہارے کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معانی سمجھ میں آ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مدارس میں عربی شعراء کا قدیم کلام جو ہے پڑھایا جاتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اشعار پڑھنا جائز ہے، اگرچہ ان میں بد اخلاقی، جنگ و جدال، فتنہ اور فساد کا ذکر ہی کیوں نہ ہو. ان کا فائدہ یہ ہے کہ کلام الہی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ قرآن مجید اس وقت کی ترقی یافتہ عربی زبان میں نازل ہوا تھا. بعض عربی الفاظ کے معنی سمجھنے میں بھی دقت آتی ہے، مثلا یہ کہ کسی لفظ کا مادہ کیا ہے اور عربی محاورے میں یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کا معنی کیا بنتا ہے. تو اس پر علماء کرام اور مفسرین نے کتابیں لکھی ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، بے شک تمہارا پروردگار بڑا نرم اور مہربان ہے. اس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ وہ بعض اوقات مجرموں کو مہلت دیتا رہتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ کسی کو پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ انہیں اس بات سے خوف کھانا چاہیے کہ کسی نہ کسی صورت میں ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت نہ آ جائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور معبودیت کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.